السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک نیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج فرائیڈے کا دن ہے تو میری کوشش یہی تھی کہ لنچ وہ تیار کر لیا جائے جو جلدی سے بن جائے، کیونکہ بہت سے فرائیڈے والے دن بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن بچے فرمائش کر رہے تھے کہ آج جو ہے نا میں نے حلیم کھانی ہے ہم لوگوں نے، تو میں نے سوچا چلیں جو ہے نا آج میں آپ کو حلیم کی بھی ساتھ کوئی ریسیپی دوں کہ کوئی حلیم کیسے تیار کی جاتی ہے، اور ساتھ میں آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ اپنی جو روٹین ہے وہ کیسے مینیج کرتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے پیاز لیا، میں پیاز کو براؤن کروں گی، کیونکہ حلیم بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں قورمہ بنانا پڑتا ہے، اور دوسری طرف میں نے دالوں کو نا گلنے رکھ دیا کوکر میں۔ اور دال میں نے کون کون سی ڈالی ہے، چنے کی دال ڈالی ہے میں نے، اور اس میں مونگی کی دال ہے، مسور کی دال ہے، ماش کی دال ہے، دلیا اور ساتھ چاول ہے، اور ان سب کو نا میں نے کوکر میں جو ہے نا وہ پکنے رکھ دیا میں نے، اور دالیں جو ہے نا کوکر میں گل جائیں گی فٹافٹ، تو پھر ہم دالوں کو جو ہے نا گرائنڈ کر لیں گے سبز مرچیں ڈال کے۔ تو اچھا، میری عادت جو ہے نا شروع سے یہی ہے کہ بچے چھوٹے ہوں نا، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو جب بچے سوئے ہوتے ہیں نا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے سوئے جو میں کام کمپلیٹ کر سکتی ہوں وہ میں کر لوں، اور چاہے سردی ہو یا گرمی، بچے جب سوئے ہوتے ہیں تو میں ان کے سوئے اپنے نا کپڑے بھی دھو لیتی ہوں، تاکہ بچے جب اٹھے تو میں ان کو سارا ٹائم دے سکوں، کیونکہ ظاہر ہے بچے کو ماں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے بچے تو یہ ہے کہ کھانا پکا کے دو، روٹی پکا کے دو آگے تو وہ کھا لیتے خود بخود، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو بس جو ہے نا ذرا دھیان دینا پڑتا ہے، اور اس لیے جب بچے سوئے ہوتے ہیں نا تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے میں اپنے کپڑے جو واش کرنے والے وہ بھی کر لوں، اس کے علاوہ اگر اور کوئی کام ہے تو میں وہ بھی کروں، اور ہانڈی پکانے کا کام جو ہے نا میں وہ بھی کر لوں۔ تو بس جو ہے نا بعد حلیم پک رہی ہے، تو حلیم بھی ماشاءاللہ میرے بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، جو میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں حلیم، اس دن بلکہ میرے بچے ضد کرتے ہیں جس دن حلیم پکے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ بازار کی روٹی کھانی ہے۔ تو بس یہ زندگی کی گاڑی ہے، یہ جو ہے نا چلنی ہوتی ہے، اس طرح بس چلتی رہتی ہے، اور عورتوں کی جو اصل زندگی ہے نا وہ ہوتی کچن سے ہے، جو سیدھی اور صاف بات ہے۔ تو حلیم واقعی میں اس کا مزہ بھی جو ہے نا بہت آتا ہے، حلیم اور ساتھ نیبو اور سلاد وغیرہ ہونا، سلاد وغیرہ ہو تو اس کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو یا میرا بیٹا جو ہے نا میں کچن میں کام کر رہی تھی، وہ بار بار آ کے تنگ کر رہا تھا، رو رہا تھا، تو بس جو ہے نا بچوں کو بھی ساتھ سے دیکھنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے، بچہ وہ کچی نہیں ٹوٹ جائے نا تو اس سے تنگ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں بس میرے پیاز جو ہے نا وہ براؤن ہو رہے ہیں۔ تو کل لائٹ کا اتنا زیادہ پرابلم تھا نا کہ ہماری 4:30 کی لائٹ گئی ہوئی، اور رات کو 10 بجے لائٹ آئی ہے، تو بس ہم لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنا زیادہ لائٹ کا ایشو تھا۔ تو ایسے ہی بس یہاں پہ نا پاکستان میں لائٹ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایشو ہے۔ فرائیڈے والے دن ذرا جمعہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے بس، تو اس لیے میں نے کہا چلیں میں آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ میں کیسے حلیم پکاتی ہوں اس کی ریسیپی بھی دیتی ہوں، ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی روٹین کو کیسے مینیج کرتی ہوں، اور جو ہے نا کس طرح کام کرتی ہوں۔ میں نے اچھا کپڑے میں نے جب اپنے واش کرنے ہونا ہے تو میں ہفتے میں 2 دفعہ واش کرتی ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کپڑے ڈیلی ان کے ہوتے ہیں، تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں 2 دفعہ مشین لگا لوں، اس طرح جو ہے نا زیادہ پھر برڈن نہیں ہوتا، زیادہ کپڑے جو ہے نا وہ دھونے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس جو ہے نا میں اسی طرح اپنی روٹین کو مینیج کرتی ہوں، اور جو کپڑے استری کرنے والے ہوتے ہیں وہ میں رات کو جو ہے نا سونے سے پہلے صبح جب کے تو سوتی ہوں، تاکہ صبح اٹھو تو اکثر لائٹ کا پرابلم بھی ہوتا ہے، تو جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا میں اپنے کپڑے رات کو جو ہے نا وہ استری کر کے سوتی ہوں۔ باقی جو ہے نا گرمی اتنی زیادہ ہے، اور 14 اگست والے دن تو ماشاءاللہ موسم اتنا پیارا تھا، ایک تو ہمارا اس دن آزادی کا دن تھا، اور اللہ نے اتنا پیارا موسم کیا، ہوا بھی اچھی چل رہی تھی، اور جو ہے نا بہت پیارا موسم تھا۔ تو بس اللہ کی ہوا چلے تو اس کے آگے تو اے سی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن ہوا چلتی ہے جیسے ہی تو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ گرمی، اور بس اس کے بعد پھر دوبارہ موسم جو ہے نا وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔
اچھا یہاں پہ ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جب کوکر کے اندر دالوں کو ہم لوگ بوائل کرنے رکھتے ہیں نا، تو زیادہ ظاہر ہے وہ ایک ساتھ ساری دالیں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی چولہا جو ہے نا وہ اکٹھا جو ہے نا وہ زیادہ ہائی نہیں کرتے. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو پانی ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کوکر پھٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب کوکر چلنا شروع ہو جائے، اس کی سیٹی چلنا شروع ہو جائے، تو فلیم کو جو ہے نا وہ لو کر دیتی ہوں میں. اس سے یہ دالیں ہلکی ہلکی پکتی ہیں اور لگتی بھی نہیں ہیں. اور بس جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ نمازوں کی بہت پابند ہے. چھوٹی سی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم پہ ہر نماز پڑھتی ہے. فجر کی نماز کے وقت وہ مجھے کہہ دیتے کہ ماما آپ مجھے اٹھا دینا. اور یہ ماں باپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بچے چھوٹے ہوں یا چاہے بڑے ہوں، اگر وہ نماز کے پابند ہو جائیں تو. اور یہاں پہ دیکھیں میرا پیاز جو ہے نا وہ براؤن ہو چکا تھا، تو اب میں چکن اندر ڈال کے نا وہ فرائی کروں گی. اور جب چکن فرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر لہسن ڈال دوں گی، اور ساتھ ٹماٹر اور ادرک کو گرائنڈ کر کے نا میں نے وہ ڈالا. اچھا ٹماٹر میں چوپ کر کے نہیں ڈالتی اور نہ ایسے ڈالتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں کھڑا ٹماٹر جو ہے نا اگر ذرا بھی آ جائے منہ میں تو وہ جو ہے نا نہیں کوئی بھی پسند کرتا. تو اس وجہ سے مجھے ٹماٹر کی نا پیسٹ بنانی پڑتی ہے، یعنی کہ مسالہ بالکل وہ ملائم اور گھلا ہوا ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کھڑی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی لیے بس مجھے جو ہے نا وہ گرائنڈ کر کے ڈالنا پڑتا ہے سارا کچھ. اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے تھے، اور جس میں لونگ تھا، دال چینی تھی، موٹی الائچی تھی، سبز الائچی تھی، اور زیرہ تھا. اور ان سب کو نا میں نے گرائنڈ کر کے تو وہ بھی میں اندر ڈالوں گی. حلیم میں تھوڑے سے کھڑے اسپائس ہونا تو ان کا بہت مزہ آتا ہے. ایک تو ان کی خوشبو جو ہے نا وہ بھی اچھی آ جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا اندھیرا ہے، یہاں پہ لائٹ کا ایشو ہو رہا ہے. اور لائٹ آج کل اتنا تنگ کر رہی ہے نا، بس لائٹ آ جا رہی ہے تو موبائل کی ٹارچ چلا کے جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو بس ہمارے پاکستان میں یہی کچھ ہے، لائٹ کا جو ہے نا کوئی شیڈول نہیں، بس لائٹ آتی جاتی ہے. اور یہاں پہ اب میں جو ہے نا ساتھ ہی سارے مسالے بھی ڈالوں گی، نمک ڈالوں گی، ہلدی ڈالوں گی، اور ریڈ چلی، سوکھا دھنیا، اور باقی کھڑے مسالوں کو میں نے آپ کو بتایا وہ میں ڈالوں گی. اچھا ماؤں کو نا اپنی بچوں کو روٹین سیٹ کرنے کے لیے یا بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ہمیں اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے. حالانکہ کس کا دل نہیں کرتا، ایون کہ جس دن سنڈے ہوتا ہے میری اس دن بھی نیند نہیں پوری ہوتی. مجھے یہی ہوتا ہے کہ چلو بچے سوئے ہیں تو اگر کوئی کام میرا کرنے والا ہے تو میں کر لوں. سنڈے والے دن میڈ نہیں آتی تو پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نا بچوں کی اٹھنے سے پہلے صفائی کر لوں. تو بس یہ ہے کہ ماں کو اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور نیند کی قربانی دو تبھی آپ کا جو ہے نا ہر کام ٹائم سے ہوتا ہے. اور انسان کو نا ٹائم کا ہر کام مینیج کرنا آنا بھی چاہیے. تو بس یہ بچے بڑے ہونا تو تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، آگے کھانا رکھ دو تو بچے کھا لیتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو ذرا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بس یہ ہے کہ آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو ہے نا جن کی جو بھی مشکلات ہیں وہ دور کرے، اور جن کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ پوری کرے. جن کا کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ دور کرے. اچھا یہاں پہ اب آپ نے دیکھے میں نے لہسن ڈال دیا اور ٹماٹر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹماٹر اور ادرک گرائنڈ کر کے میں نے وہ بھی ڈال دیا. اب بس میں اس کو پکنا رکھ دوں گی. اور اب میں باہر جا کے جو ہے نا اپنا وہ روم کو جو ہے نا کلین کروں گی. بچے اٹھ چکے تھے اور میں نے ناشتہ بھی ان کو دے دیا تھا، تو میں نے کہا میں روم کو کلین کر دوں. روم کو کلین کر کے پھر میں بچوں کو شاور دوں گی. اور تاکہ بچے بھی شاور لے کے آرام سے، کوئی بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کھیل رہا ہوتا ہے، تو بس اسی طرح جو ہے نا زندگی چلتی رہتی ہے. اب میں روم میں جا رہی ہوں تو میں نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ روم کی صفائی بھی کرتی ہوں. ابھی جو ہے نا ہماری صفائی ہونا باقی تھی، کیونکہ میڈ ابھی تک آئی نہیں تھی. میڈ ذرا جو ہے نا وہ ہماری لیٹ آتی ہے. تو بس اچھا ذرا سا چادر خراب ہوئی ہے، ذرا سا کمرے میں گند ہو پڑا ہونا تو مجھے بہت الجھن ہوتی ہے. تو میں بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا جو ہے نا اگر چادر خراب ہوتی ہے بیڈ شیٹ تو آپ تھوڑا سا نا خود دھیان دیا کرو، ٹھیک کر دیا کرو. اچھا بچوں کو جو ہے نا بچے چھوٹے ہونا تو ان کو تھوڑی سی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالنی چاہیے، ان سے بھی کام کروانا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ رہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنی ماں کا یا باپ کا ساتھ دینا ہے. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. چھوٹی عمر میں بچوں کے اوپر ذمہ داری، پڑھائی ٹھیک ہے بچے کرتے ہیں لیکن ساتھ سے تھوڑی سی ذمہ داری بھی ڈالیں، ان کے اندر احساس پیدا کریں، تو تبھی بچوں کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے.
नहीं तो वो माँ बाप जो कहते हैं स्पेशली लड़कों के मामले में, भाई पढ़ रहा है अभी पढ़ने दो। तो पढ़ते पढ़ते वो बच्चों के अंदर इतनी आराम भी पैदा हो जाती है। उसके बाद बच्चों नौकरी पसंद की मिली तो की, नहीं की तो ना की, बस बच्चे बैठे रहे ऐसे ही। तो फिर ये माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बनता है ना। तो इस वजह से मेरा ख्याल से माँ बाप को बच्चों को इस तरह हिलाना चाहिए कि जिसमें वो खुद मुश्किल में ना आए, और बच्चों को ना हर हालात में जो है ना वो गुजारा करना सिखाना चाहिए, क्योंकि कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी हालात बुरे होते हैं। तो बस ये कि हर हाल में जो है ना वो गुजारा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला जिसके हक़ में जो बेहतर समझता है और उसको वो देता है और करता है बस। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सही कर रही थी, और जो है ना बाकी मेरे बच्चे बाहर बैठ कर टीवी देख रहे थे। तो मैं कहा चलो मैं तब तक बेडशीट सही कर दूँ, और बाद में फिर मैं इनको शावर दूँगी बच्चों को। काम का जब टाइम हो ना तो बस बच्चे बार बार आके जो है ना वो तंग करते हैं, और उनको भी देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेडशीट अपनी ठीक कर ली थी, और अब मैं सोफ़ा जो है ना, सोफ़ा कम बेड है मेरा, वो भी मैं ठीक कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो है ना चादर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर जो है ना वो कोई ना कोई हाथ लगा लेते हैं गंदा, या फिर गंदा कर देते हैं, कोई चीज़ गिरा देते हैं, वो फिर दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए मुझे इसके ऊपर ना कपड़ा बिछाना पड़ता है, उससे कम से कम सोफ़ा जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है। हलीम की वैसे तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं और हर इंसान की अपनी अपनी है, लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये क्विक हलीम की रेसिपी है, और यकीन करें इतनी मज़े की बनती है, ये इतनी मज़े की बनती है ना कि बस मेरे बच्चे तो बहुत दफ़ा ना, वैसे तो मेरे बच्चे एक से ज़्यादा रोटी नहीं खाते, लेकिन जिस दिन हलीम पकड़ी हो वो फिर अपने पापा से फरमाइश करते हैं कि हमें एक तो बाजार की रोटी खाने डाले, वो एक से ज़्यादा ले लेते हैं। तो बस ये अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ चुकी थी अपनी जो है ना वो काम कंप्लीट करके। मेरी हांडी जो है ना वो भून चुकी थी यहाँ पे, और चिकन की, अच्छा मैं चिकन हलीम जो है ना वो रेसिपी चिकन वाली हलीम बना रही हूँ, मटन हलीम नहीं बना रही। और यहाँ पे अच्छा, मसाला जो भूनने की एक निशानी ये भी होती है कि आपका जो लहसुन प्याज और टमाटर वो अच्छी तरह ग्राइंड हो, यानी कि बिल्कुल वो मैश हो चुका हो और घी ऊपर आ चुका हो, तो सही हांडी भूनने की पहचान जो है ना वो ये होती है। ये मैंने जो है ना दालें सारी ग्राइंड कर ली थी, दालें ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इनको ग्राइंड कर ली थी, और ग्राइंड करके ना मैं दालें इसमें डाल के तो फिर इसको जो है ना वो पकना रख दूँगी। तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैंने आपको पहले भी कहा है मुझे आपके सपोर्ट की, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दूसरी तरफ मैंने ये दूध को बॉईल करना रखा है, ये मैं दही जमाने के लिए जो है ना वो दूध को मैंने रखा है बॉईल करना। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दही जो है ना वो घर का खाना पसंद करते हैं, और मैं घर में ही बहुत अच्छा जमा लेती हूँ दही, गाढ़ा दही जमता है। तो दही जमाने का भी तरीका होता है जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में जो है ना शेयर किया था आपके साथ। ज़रा भी दही में पानी होने से मेरे बच्चे नहीं खाते थे, दही को अच्छे तरीके से जमाना। तो जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था तो इंशाल्लाह दही बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे बस मैं दालों को भी थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड कर रही हूँ, गरम की दाल जरा, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड करें, और ग्राइंड करके फिर मैं इसमें डालूँगी और फिर उसको पकने रखूँगी। चाहे सर्दी हो, मैंने ऐसा वक्त भी गुजारा है कि जब इतनी सख्त सर्दी होती थी, मैं सुबह 6 बजे उठ के जो है ना वो मैं मशीन लगाती होती थी। हालांकि इतनी सख्त सर्दी में किसी का दिल नहीं करता कि वो रज़ाई से या कंबल से बाहर निकले और ठंडे पानी में हाथ डाले, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं, फिर नींद की भी कुर्बानी दी है, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने बच्चों को ना टाइम दे सकूँ। तो बस जो है ना माएँ उनको ये सारा कुछ जो है ना वो करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को टाइम देने के लिए। और मैं सर्दियों में से, गर्मियों में सर्दियों में सुबह सुबह उठ के जो है ना अपने कपड़े अलहमदिल्ला नाश्ते से पहले मेरे सारे कपड़े वॉश हो चुके होते हैं। मैं गरम खिचड़ी
تو یہاں پہ کوکر میں نے تھوڑی بہت نیچے سے دال رہ گئی تھی تو میں نے کہا وہ بھی میں اندر ڈال کے تو گرائنڈ کر لوں. یہ میری جو ہے نا بس باقی دالیں بھی گرائنڈ ہو رہی ہیں. یہاں پہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کچن میں آ گیا تھا میرے پاس. اچھا وہ کچن میں آ کے بہت شرارتیں کرتا ہے، وہ شرارتیں کرتا ہے تو پھر مجھے جو ہے نا بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچن میں نہ آئے کسی بار چولہا چل رہا ہوتا ہے، سلنڈر بھی چل رہا ہوتا ہے، گرائنڈر کو بھی ہاتھ میں لگ اچھا اس کو گھوٹتے بھی ہیں نیم کو، لیکن آج کل کیونکہ جدید اور آگے نا وہ نیم کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو گھوٹا لگانا تو بس سب کے کرلوں کا پرابلم ہے، تھوڑا بہت میرا بھی ہے. اچھا یہاں پہ میں اپنے آخری بلاگ کا جو ہے نا وہ اینڈ کروں گی، اور جو آخری میری حلیم کا وہ رہ گیا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ. بیچ میں کوئی لا گیا تو ساری ویڈیو خراب